عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ انسان ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد صحیح معنی میں عزت اور سربلندی ہمیں تب ملی جب عمر اسلام لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے پہلے جو کام چھپ کر کے ہوتا تھا اب کھل کر کے ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اس انسان کا پاور کتنا تھا، سماج میں ان کا اسٹیٹس کتنا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اسلام عمر عزن، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی، وہجرتہ نصرن، اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ہمیں مدد ملی، وکانت امارتہ رحمتن، اور ان کا جو دور حکومت رہا ہے 10 سال کا 10.5 سال کا، وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا رحمت والا دور ہے، بڑا بہترین دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش کا بہت مشہور ایک خاندان تھا، بنی عدی، اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عمر تھا، ان کے والد کا نام خطاب تھا، ان کے دادا کا نام نفیل تھا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا القرشی العدوی، قریش کے خاندان بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لا کر کے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 13 سال کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان سیلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، اور پہلوان تھے۔ مکے میں ایک بہت بڑا بازار تھا اوقاز، وہاں کشتی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشتی میں حصہ لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں بہت مخالف تھے اللہ کے رسول کے، اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ان کے خاندان کے جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو یہ منع کرتے تھے، ان کو روکتے تھے، ان پر پریشر ڈالتے تھے، بعض لوگوں کو کمزور پاتے تھے تو ٹارچر بھی کرتے تھے۔ رسول اکرم کی بڑی خواہش تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی کتاب المناقب کی روایت ہے 3681 نمبر کی، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ 2 لوگوں میں جو تجھے زیادہ پیارا ہو تجھے اسلام کی توفیق دے دے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ کون 2 لوگ ہیں؟ بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے اے اللہ جو تجھے محبوب ہو اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے اور اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ہدایت منظور تھی، ابو جہل کی ہدایت منظور نہیں۔ ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ دشمنی اور مخالفت کا ایک دور تھا، لیکن بہرحال ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے ہمیں بڑی عزت ملی، بڑی طاقت ملی۔ مکے میں کمزور تھے ہم، چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کے اللہ کا نام لیتے تھے، اسلام کی دعوت پیش کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہچکچاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب ہمارے درمیان آئے وہ ہچکچاہٹ دور ہو گئی، اب ہم علی اعلان اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، اس میں سے حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور اسی لیے حضرت عمر اپنی کنیت جو استعمال کرتے تھے، جس کنیت سے ان کو جانا جاتا تھا ابو حفص ان کو کہا جاتا تھا، اس کنیت کو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کا بڑا فائدہ ہوا، مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہوا۔ ان کا جو 10 سال کا دور خلافت رہا ہے بڑا شاندار دور رہا ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاور، ایک رومن امپائر اور ایک پرسین امپائر، ایک روم کی طاقت، ایک ایران کی طاقت، ان دونوں طاقتوں کو اسلام کی جھولی میں لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے،
کتاب و فضائل اصحاب النبی میں امام بخاری لائے ہیں، 3691 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا